بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جورس فاؤنڈیشن کے چینل رائٹیس سے ریاض حنیف رائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاضر خدمت۔ ناظرین کرام، پاکستانی نظام عدل دنیا کے عدالتی نظام کی رینکنگ میں 130ویں نمبر پر ہے، مگر ہماری عدالتوں کو اپنی عزت بچانے کی بہت فکر ہے، اور اسی غرض سے آج کل ایک مشہور کیس چل رہا ہے جسے عمران خان توہین عدالت کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے میڈیا کے اوپر لگاتار تبصرے اور جائزے ہو رہے ہیں، اور آج کل یہ بات وائرل کی جا رہی ہے کہ عمران خان نشان عبرت بننے جا رہے ہیں۔ اتنی بھی مایوسی کی بات نہیں ہے، ابھی بھی اس کیس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیلوں نے دوسری دفعہ بھی جواب دیتے ہوئے غلطی کی۔ انہوں نے ایک طرف معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، دوسری طرف بحث کے لیے تیار ہو گئے، اور جو عدالت نے نظائر بتائے تھے ان کی تشریح اپنے انداز سے کرنا شروع۔ باتیں دو میں سے ایک ہی ہوتی ہیں، قانونی بحث کریں یا معافی مانگیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں 2013 میں توہین عدالت کی کارروائی فیس کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ شرمناک کہا تھا۔ یہی وکیل صاحب تھے حامد خان صاحب۔ اس وقت ان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم نے ریٹرننگ آفیسرز کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے، مگر بینچ کا رد عمل یہ تھا کہ ریٹرننگ افسر بھی ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، ان کو بھی مخاطب کر کے کہا تو کیوں کہا۔ یہ بحث طول اختیار کرتی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، انہوں نے حامد خان صاحب کو روسٹرم سے ہٹایا اور خود بینچ کو مخاطب کی۔ بینچ کنونس ہوا، بینچ پیچھے ہٹا، توہین عدالت کی کارروائی ختم ہوئی اور نوٹس ڈسچارج ہوا۔ مگر عمران خان صاحب کے آرگومنٹس کے لیے لکمہ ایک وکیل صاحب نے دیا تھا۔ انہوں نے یہ گراؤنڈ بتائے تھے، انہوں نے پوائنٹ کی بات بتائی تھی۔ عمران خان صاحب نے اس اپنے موصل کو یاد نہ رکھا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے موصلوں کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ اب اس دفعہ کی کارروائی میں بھی عمران خان صاحب کو جو پریشانی اس وقت آئی ہے وہ اپنے وکلاء کی وجہ سے آئی ہے اور اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے آئی ہے۔ عدالت نے ابھی تک تحریری طور پر کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہیں، تو اس وقت تک کی جو کارروائی ہے اس میں 5 قانونی نقائص ہیں۔ نمبر 1، توہین عدالت کی اس کارروائی کا آغاز رجسٹرار کی نوٹنگ مورخہ 22/8/2022 سے ہوا۔ انہوں نے معلومات میڈیا سے حاصل کی اور اسی کو نوٹنگ کا حصہ بنایا۔ انہوں نے خاتون جج سے کوئی شکایت وصول نہیں کی، حالانکہ ہائی کورٹ رولز کے مطابق خاتون جج کی شکایت پر کارروائی کا آغاز ہو سکتا تھا۔ سیکشن 4 سب سیکشن 3 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے مطابق ماتحت عدلیہ کی توہین کی صورت میں تعزیرات پاکستان کے دفعات کے مطابق کارروائی ہوگی، اور ہائی کورٹ کو اختیار نہ ہے۔ نمبر 3، ہائی کورٹ نے از خود کارروائی کا آغاز کیا، اور پہلا آرڈر 3 رکنی بینچ نے مورخہ 23/8/2022 کو کیا۔ اس میں ہائی کورٹ نے آرڈر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ یہ انٹائر جوڈیشل سسٹم کے خلاف ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا اور اپنی غیر جانبداری ختم کر دی۔ یہ آبزرویشن غصے میں دی گئی، مگر غصے میں فیصلہ کرنا حرام ہے، اور ان ججز نے مزید بڑا بینچ بنانے کے لیے کیس آگے بھجوا دیا، اور اب جو 5 رکنی بینچ ہے اس میں بھی یہ 3 ججز شامل ہیں، جو کہ اسی وجہ سے بینچ میں نہ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ اور قانون ہے no one shall be the judge of his own cause۔ آرٹیکل 4 کوڈ آف کنڈکٹ بھی موجود ہے۔ نمبر 4، اس سے اگلی کارروائی 5 رکنی بینچ نے مورخہ 31/8/2022 کو کی، جس میں انہوں نے عدالتی معاون مقرر کیے، مگر ساتھ ہی 3 عدالتی نظائر کو بھی آرڈر کا حصہ بنا دی، اور شاید اس وجہ سے بنایا کہ وکلاء انہی فیصلوں کی بنا کے اوپر آرگومنٹس کریں، مگر یہ وکلاء کی آزادی کے منافی تھا، اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے بھی منافی تھا، اس وجہ سے کہ عمران اللہ کیس میں لکھا ہوا ہے کہ وکیل آرگو کر سکتا ہے جس انداز سے وہ چاہے۔ An advocate can argue the case
in the manner which he may prefer. अब फेयर और फुल हियरिंग उसका हक है, वो इनसे अच्छे अदालती नज़ायर ला सकता है। ये अदालती नज़ायर इफ्तिखार चौधरी के दौर के बाद के हैं, और इफ्तिखार चौधरी के दौर के बाद की जो अदलिया है उसको बहुत खूब लोग जानते हैं, और ये फैसले हैं भी किनके, 3 रुकनी या 4 रुकनी बेंच के। इससे बड़े बेंचों के जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं उनकी रोशनी में तो इनकी कानूनी हैसियत भी कुछ नहीं। मसरूर एहसन केस है 1998 सुप्रीम कोर्ट 823 सफ़े के ऊपर 1100 पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि जो जज गुस्सा करेंगे वो अपने आप को बेंच से माइनस करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 4 कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी है। नंबर 5, तीसरा आर्डर बोरखा 8/9/2022 को हुआ, जिसमें अदालती मामलीन की बहस को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाया गया। मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए कि निहाल हाशमी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माफी के बावजूद सजा दी। ये अल्फाज तो ज़ाहिर करते हैं कि अदालत ने फैसला दिया, मगर अब ट्रायल किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये जो नुकात कानूनी मैंने बताए हैं, इनकी रोशनी में सिस्टम की सालमियत की खातिर और एक अच्छा फैसला लिखने के लिए ये जरूरी है कि बेंच गैर जानबदार हो, और इसके लिए यही केस किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जाए ताकि वो किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का आर्डर करे। हमारा अदालती निज़ाम इस वक्त इस तरह का है कि इसमें जजेस भी चाहें तो शायद इनको इंसाफ ना मिल सके। लिटिगेंट्स के ऊपर जुर्माने लग रहे हैं, खुद जजेस एडीआर करने का मशवरा दे रहे हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ भेज रहे हैं। जो एक दफा लिटिगेशन लेके आ गया, मुकदमा लेके अदालत में आ गया, वो मजीद पेचीदा ही होता गया। हमने कोई खुशकिस्मत होगा जो कुछ लेके जाता होगा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, लेकिन लोग उलझते ही चले जा रहे हैं और मजीद से मजीद उलझते चले जा रहे हैं। इस निज़ाम की बका के लिए जरूरी है कि कोई मुतवाज़न फैसला है। भुट्टो केस के फैसले को आज भी मुतनाज़ समझा जाता है, लिहाजा एक और मुतनाज़ा फैसला देने से गुरेज किया जाए। इमरान खान साहब खुद भी इस सारी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, मगर शायद उनके वकला में इस कदर इखलाकी जुर्रत हो कि वो इन कानूनी सिकम को जो मैंने बयान किए हैं उनको आगे बयान कर सके। इमरान खान साहब अगर इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाते तो वो ये जहन में रखें कि वो नाअहल होने जा रहे हैं। शायद पार्टी मजीद मुस्तहकम हो मगर उनको धचका लगेगा। अपने मेजबान रियाज अली फ्राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दीजिए।